1991 یا 92 میں نواز شریف صاحب نے قانون بنایا تھا کہ ڈالر ملک سے باہر بھیجے جا سکتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے اپنے لیے انہوں نے بنوایا تھا. ظاہر ہے اپنے لیے قانون اپنے لیے بناتے ہیں حکمران, ہمارے لیے تو نہیں بناتے. وہ عوام کے فائدے کے لیے اگر بناتے ہیں تو بنگلہ دیش کی طرح 6.8% پہ بجلی کیوں نہیں خریدی جا سکتی تھی؟ ڈبل پہ ہی کیوں؟ ڈبل پہ کیوں؟ انڈیا میں بھی کچھ مہنگی ہے اور لگتا ہے کہ وہاں بھی, لیکن وہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کچھ سرمایہ کا عمل لگ رہا ہے, کیونکہ انڈین صنعت کار بھی اور سیاستدان بھی اور سرمایہ کار بھی بڑا خواہ شام ہے, بڑا کرپٹ ہے. یہ ملک جو ہے یہ سرمایہ داروں کی چراگاہ ہے. علامہ اقبال نے خط میں قائد اعظم کو لکھا تھا بر صغیر کے مسلمان اس پارٹی کی قیادت قبول کریں گے جو ان کی روٹی کا مسئلہ حل کرے گی. یہ ملک ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جو غریب آدمی کی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی چھین کے لے جاتے ہیں. لیکن روٹی کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے. ہاں, نعرہ تو بھٹو صاحب نے لگایا, روٹی کپڑا اور مکان, اور ایسی روٹی دی اور ایسا کپڑا دیا اور ایسا مکان دیا. ساری انڈسٹری نیشنلائز کر کے تباہ کر دی, برین ڈرین ہو گیا. پیپلز پارٹی بیسیکلی انٹی بزنس ہے. اس پہ بھی آئیں گے. بیسیکلی انٹی بزنس ہے, یہ جاگیرداروں کی پارٹی, اس کی منٹیلٹی جاگیرداروں کی. آپ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم اب اس دنیا میں نہیں ہے, حنیف راہ میں, وہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح ہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے کہ بھائی جاگیرداری ختم ہوگی, کمزور ہوگی تو ہوگا. اب کمیٹی نے کیا کہا ہے, یا تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے نیگوشیٹ کر لیں. اچھا, کہ بھائی 100 روپے پہ 1400 روپے آپ کما چکے, یعنی 100 ارب روپے پہ 1400 ارب روپے آپ کما چکے. اب آپ ہمیں معاف کر دیں, ری نیگوشیٹ کریں. دوسری اس کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے, تجویز یہ ہے کہ فرانزک آڈٹ ہو. میرا یہ خیال ہے, ایک سادہ سی بات ہے کہ فرانزک آڈٹ کر لیں گے تو نیگوشیٹ کرنے کے قابل ہوں گے نا. آڈٹ کیے بغیر نیگوشیٹ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس اعداد و شمار ہونے چاہیے, اس لیے کہ یہ معاہدوں کی نوعیت انٹرنیشنل ہے, یہ دنیا میں جا سکتے ہیں, پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. پہلے ریکارڈ میں ہم بھگت چکے ہیں. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. آدمی تو تیار کیے نہیں خان صاحب نے, تو اس پہ تو کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا. اور حیران کن بات یہ ہے, میں نے اس پہ بڑا غور کیا کہ بے نظیر نے تو یہ کیا تھا, زرداری صاحب موجود تھے تو یہ نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا. لیکن بعد میں جب معاملات جنرل مشرف کے ہاتھ میں گئے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا. اور یہ جو ڈالر والی پالیسی ہے, جو چاہے رکھے ہو جہاں بھیجے, انڈیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا, بنگلہ دیش میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہوگا. تو یہ جب تک یہ بجلی کمپنیوں کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی اور منی لانڈرنگ نہیں رکے گی, ملک نہیں چل سکتا. یہ تو اتفاق سے آپ کے قرضے ری شیڈول ہو گئے اور ڈالر نیچے آ گیا, اور اندازہ یہ 6-7 روپے اور نیچے آئے گا, اور دنیا کے معاملات ایسے ہو گئے کہ دنیا کو آپ کی ضرورت پڑ گئی, سینٹرل ایشیا پالیسی بدل گئی امریکہ کی, اور آپ کی ضرورت پڑ گئی اور انڈیا وہاں سے اس کو نکال دیا. لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے, اس کو پی ٹی آئی سمیت اس کو ان کمپنیوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے اور مظاہرے کرنے چاہیے, اور میڈیا کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ بتائے کہ اب شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں, اب جناب جہانگیر ترین کی اور اس کی لڑائی ہو گئی ہے, اب جناب نجیب ہارون نے یہ کہہ دیا ہے. اب وہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن جو لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں, خون تو آئی پی پیز چوس رہی ہیں, کہ ایسے وہ لگائے جائیں میٹر کہ آپ اس میں پیسے ڈالیں, 1000 روپے کا نوٹ ڈالیں اس میں سکے خرید کے اس کے, اور وہ بجلی استعمال کر لیں, ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب قبائلی علاقے سے تو آپ کو پیسہ ملتا ہی کوئی نہیں, بلوچستان سے نہیں ملتا, سکھر میں 20-30-40% بجلی چوری ہو جاتی ہے. تو بھائی اس طرح ایک آدمی جو بلیڈ کر رہا ہو اس کو آپ پستہ, بادام, اخروٹ, شہد, کلونجی, دودھ, مکھن سب کچھ کھلا دیں. اگر وہ بلیڈ کر رہا ہے تو اس کی صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 جگہ سے ملک بلیڈ کر رہا ہے. ایک یہ جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے, پی آئی اے, ریلوے, اب تو خیر کرونا کا مسئلہ ہے, ویسے ہی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے,
پی آئی کو ٹھیک کرنے کی ایک آدمی نے کوشش کی تو اس بیچارے کو کس مصیبت سے گزرنا پڑا. جب کسی قوم پہ مصیبت آتی ہے تو وہی اسی میں اپرچونٹی ہوتی ہے, اس کی صلاحیت کو اس وقت بیدار کرنا ہوتا ہے. یہ صرف فیکٹس اور فگرز دے دینا پرائم منسٹر صاحب کا اور وزیروں کا, اور یہ گورنر صاحب جو ہیں جنہوں نے انکشاف کیا کہ محمد علی جناح کے بعد قائد اعظم کہنا چاہیے, قائد اعظم محمد علی جناح, عمران خان واحد ایماندار آدمی ہے. اس دوران جو 3 ارب پاکستانی پیدا سارے ہی بے ایمان تھے. وہ چندریگر بے ایمان تھا, لیاقت علی خان نے 1 انچ زمین کلیم نہیں کی, خواجہ ناظم الدین بے ایمان تھا, سکندر مرزا بے ایمان تھا, غلام محمد کو حیدرآباد سے قائد اعظم لائے تھے, ان کی پولیٹکس غلط تھی. ابھی ہم ایوب خان پہ بات کریں گے کیا بے ایمانی کی تھی جی. یہ تو 88 سے قصہ شروع ہوا ہے جب بے نظیر کی حکومت بنی, لوٹ مار کے تھا, اس سے پہلے نواز شریف نے شروع کر دیا تھا. اور یہ ان 10-12 برسوں میں یہ منی لانڈرنگ اور سٹیٹ انٹرپرائز ساری تباہ ہو گئی. قوم کو اٹھنا ہوگا, جاگنا ہوگا. قومی بیداری کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے, یہ تنہا حکومتیں نہیں کیا کرتی. چلیے آپ بات کر رہے ہیں اس وقت جو طوفان آیا ہوا ہے, ایک تو طوفان جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ایک طوفان وہ ہے جس کا ابھی قوم کو بھی سامنا ہے, حکمرانوں کو بھی سامنا ہے. مشکل آتی ہے تو ایک مٹھی کی طرح یکجا ہونا پڑتا ہے ہارون صاحب, مگر یہاں تو سب بکھرے ہوئے ہیں, اپوزیشن الگ بکھری ہوئی ہے, حکمران الگ بکھرے ہوئے ہیں. اور شیخ صاحب آپ کے بڑے فیورٹ جن کے اوپر ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ تنقید کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں یہ لیپ ٹاپ اپوزیشن ہے, بیٹھ کے صرف لیپ ٹاپ پہ باتیں کرنا جانتے ہیں, کام کرنا نہیں جانتے. تو حکومت کب ان کے ساتھ آ کے او بھائی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, عام آدمی کی روٹی نوچ نوچ کے سرمایہ دار کھا رہا ہے, یہ بجلی کمپنیاں کھا رہی ہیں, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیے کل کیا ہوا ہے وہاں باران میں, جو چیزیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں وہ ذرا ان سے کہیں ذرا دکھائیں. میں اسے مختصر بات ہے, چیف سیکرٹری صاحب کا آج میسیج آیا تھا. دیکھیے انہوں نے تو الزام لگایا کہ چیف سیکرٹری بھی اس میں ملوث ہے. میرا خیال ہے انہوں نے زیادتی کی, چیف سیکرٹری بالکل ملوث نہیں ہوں گے, اور الزام وہ لگانا چاہیے جو صحیح ہو. چیف سیکرٹری صاحب کا مجھے آج میسیج ملا کہ میں نے انکوائری آرڈر کر دی. ٹھیک ہے, اور میں ان کی بات پہ بھروسہ کرتا ہوں. بہتر ہو گیا یہ تو. انہوں نے کہا میں آپ سے بات بھی کروں گا, بات ان سے نہیں ہو سکی. ان کا میسیج مجھے آیا کہ ایز یو کالڈ می, آئی ایم اینٹرنگ ان اے میٹنگ. یہ چیف سیکرٹری کی ذمہ داری ہے, یہ چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے, یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے. اگر اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہوتا کیا, اور یہ کریکٹر اگر منتقل ہوا ہے تو ان کی صاحبزادی میں ہوا ہے, ان کے ساتھ کیسا بے رحمانہ سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت, اور یہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ ایسا دھبا ہوگا عمران خان کی حکومت پر جو یاد رکھا جائے گا. کوئی اور لکھے گا یا نہیں لکھے گا, اگر میں زندہ رہا تو میں اس کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا, اور اس کو میں خون میں ڈبو کر اپنا قلم لکھوں گا. لیکن امید ہے ہارون صاحب, اور اس کی تحقیقات کرنی ہوگی. دیکھیے اگر قانونی قدم ہے بسم اللہ, اور اگر واقعہ یہ ہے کہ عدالت نے سٹے دے رکھا ہے, اور کس کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں, جس نے ابھی 200 بچوں کے لیے ہاسپٹل بنایا تباہی کی حالت میں, ان کے اثاثے لٹ گئے, ان کو بسیں چلانے کی اجازت نہیں ہے, ان کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا, زمینوں پہ قبضے ہو گئے, اور اس حالت میں 50 لوگوں کے لیے کرنٹینہ کا انہوں نے بندوبست کیا. اور آپ ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کر رہے ہیں تو ایک عام شہری, اس کی انکوائری حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو تحفظ دینا. حکومت کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے جو شریف ترین لوگ ہیں انہیں تنگ کرے. لیکن اس میں حکومت کی انوالومنٹ تو اتنی نہیں ہے, آپ خود بتا رہے ہیں ہارون صاحب, یہ گھر کا جھگڑا ہے. حکومت کی انوالومنٹ ہے, عدالت کا سٹے ہے. اے ڈی سی کو کس نے حکم دیا؟ ڈیپٹی کمشنر نے دیا, کمشنر نے دیا. آبویسلی اس کے پیچھے انٹری کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. 70 بسیں ایک جگہ پہ جو سرکاری طور پہ ان کو الاٹ کی گئی تھی, میں اب اس آدمی کا نام نہیں لیتا, میں نام لے چکا ہوں اور ریکارڈ پہ سب کو پتا ہے, وہاں کھڑی ہوئی تھی. وہ توہین رسالت کا واقعہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے گئے, اس پہ جلوس نکل رہے تھے, پیپلز پارٹی کا جلوس تھا. ایک آدمی جو اس وقت وفاقی وزیر تھا مشرف کا, اب عمران خان صاحب کا چہیتا وزیر ہے, اس نے کہا کہ پٹرول کی 2-3 بوتلیں پھینکو اور 70 بسوں کو آگ لگا دو. وہاں کالج بنانا چاہتے تھے. وہ کال ایم آئی نے ریکارڈ کر لی. اچھا. اور ریکارڈ کرنے کے بعد خاندان کو بتا دیا. مجھے پتا چلا اس واقعے کا
تو جنرل حمید گل صاحب کبھی اپنی اولاد کی سفارش نہیں کرتے تھے. میں غصے میں بھرا ہوا ان کے گھر گیا, میں نے کہا وہ 70% جل جائیں گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جنرل صاحب, اس کے نتیجے میں پورے محلے میں کتنے لوگوں کی جان چلی جائے گی, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کتابی اصول اپنے ہاتھ میں لے کے. جنرل صاحب بہت تلخ بعض اوقات گوارہ کر لیتے تھے. میں نے کہا فون کریں وزیر داخلہ کو. شیرپاؤ صاحب کو انہوں نے فون کیا, اچھا میرے اصرار پہ, ظاہر ہے محبت سے میں اصرار کر, میرا کیا روب تھا. انہوں نے فون کیا, میں نے قاضی حسین احمد کو فون کیا, عمران خان کو فون کیا, ڈاکٹر سڈل کو فون کیا, ساری دنیا میں بات پھیلا دی. نتیجہ یہ کہ نکلا کہ وہ 70% بچ گئی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سیاستدان اور سازش کرنے والے بعض اوقات کتنے کیلس